اور پلان لے کے آئے جو کہ 30 بائی 50 کا ہے. اس کا ہم نے گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور ٹاپ فلور بنایا ہوا ہے. تو آج اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. 3 منزل ہم نے بنایا ہوا ہے. ابھی اس کو گراؤنڈ سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو گراؤنڈ میں کیا بنایا ہوا ہے، کتنے رومز ہے، سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کو میسج کرتے ہیں. اچھا، ہم نے یہاں پہ گراؤنڈ میں جو بنایا ہوا ہے، پہلے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہم نے ایک گیٹ دیا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس 10 فٹ ہے. یہ جو چھوٹا ڈور دیے ہوئے دروازہ ہے، یہ سیڑھیوں کے لیے ہے. یہاں سے بندہ سیدھے اوپر جائے گا اور یہاں پہ نکل جائے گا اس طرح. اور یہ سیڑھیوں کا گیٹ ہے. فار ایگزامپل اگر کرائے پہ دینا چاہتے ہو تو الگ سے پھر یہ دے سکتے ہو. اس کے علاوہ یہ دوسرا یہ جو گیٹ ہے، یہ ہم نے دروازہ ہے چھوٹا، یہ ہم نے اس لیے دیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو تو مہمان آ جائے تو گھر میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. آپ یہاں پہ آؤ گے، یہاں پہ انٹری ہے. انٹری میں ہم کمرے میں بھی جا سکتے ہیں، گھر کو بھی جا سکتے ہیں اور باتھ روم کو بھی جا سکتے ہیں. تو یہ 3 جگہ استعمال ہوگا، اس لیے یہ ہم نے دیے ہوئے. اور شوز وغیرہ باہر نکال کے ایزیلی بندہ سیفلی اندر جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے اس لیے یہ تھوڑا سا ایریا دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ باتھ روم دیا ہے. اور اس جگہ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب باتھ روم، یہاں پہ باتھ روم ہوگا تو سمیل کمرے میں ڈائریکٹ نہیں جائے گی. یہاں پہ ہم ایک ساتھ چھوڑ دیں گے تو سمیل وغیرہ کمرے میں نہیں جائے گی، کمرہ سیف رہے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باتھ روم کمرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو جب بندہ باتھ روم سے نکل آتا ہے تو ایگزاسٹ کا کوئی ترتیب نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر کمرے میں اسمیل آ جاتے ہے. یہ بہت برا لگتا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز یہاں پہ رکھ دیا ہے. کچھ فائدے بھی اس جگہ کے ہیں، نقصان تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ایریا یہاں پہ ضائع ہو گیا، لیکن اس کو ضائع نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس 4-5 آپشن ہے جس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب گیسٹ روم جو ہے ہمارے پاس 13 بائی 12 فٹ کی ہے. یہاں سے یہاں تک جو ہے ہمارے پاس 13 فٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ 12 فٹ ہے. تو یہ گیسٹ روم ہو گیا. اور باہر جب نکلو گے تو یہاں سے یہ جگہ اوپن ہوگی 11 فٹ 9 انچ یہاں سے یہاں تک، اور یہاں سے یہاں تک 7 فٹ 8 5 انچ ہے. تو یہ ہمارے پاس اوپن ہوگی. اس کے علاوہ جب آگے آؤ گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کار پورچ ہوگا، ایک کار اس میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ کار پورچ یہاں سے یہاں تک 11 فٹ 9 انچ کا ہے، سیم یہی. اور یہاں سے یہاں تک جو ہے ہمارے پاس یہ 15 فٹ کا ہے، جو کہ ایک گاڑی کمپلیٹلی اس میں اندر سیفلی کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کار پورچ. ابھی آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے مین گیٹ جو کہ 4.5 فٹ کا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ ونڈو چھوڑا ہے، اور یہ ونڈو اس کمرے کے ساتھ ہے جو کہ باہر سے تازہ ہوا آئے گی. اور یہ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس اوپن کچن ہے، تو اسے جو دھواں وغیرہ نکلے گا وہ بھی سیف طریقے سے باہر نکلے گا. اور ٹی وی لانچ جو ہے ہمارے پاس ٹی وی لانچ بھی سیم ہی رکھا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس 12 فٹ 8 انچ، اور یہاں سے یہاں تک 13 فٹ ہمارے پاس ٹی وی لانچ ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹی وی لانچ ہو گیا. اس کے ساتھ یہ کمرہ آتا ہے. تو یہ کمرہ 13 بائی 13 کے، یہاں سے یہاں تک بھی 13 فٹ ہے، اور یہاں سے یہاں تک بھی 13 فٹ ہے. اس کے علاوہ یہ کمرہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے 13 فٹ ہے، اور یہاں سے 12 فٹ ہے. یہ کمرہ تھوڑا سا چھوٹا ہے 1 فٹ کا، لیکن پھر بھی ایڈجسٹمنٹ کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ باتھ روم دیا ہے 5 فٹ بائی 5 فٹ کا، اور اس کے ساتھ اوپن دی ہے. اس کمرے کا جو ونڈو ہے وہ یہاں سے ہم نے دی ہے اس اوپن کی طرف. 2 فٹ کی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی دی ہے. ہاں، 2 فٹ کی ہم نے دی ہے. تو 2 فٹ کی یہاں پہ تازہ ہوا آئے گی اوپن سے ڈائریکٹ کی. اور یہ باتھ روم کا تو ڈائریکٹ کی اوپن کے لیے ایگزاسٹ چھوڑ دیں گے، تو یہ ڈائریکٹ اوپن سے ہی اسمیل وغیرہ نہیں آئے گا، بس اوپن سے ہی یہ تازہ ہوا اور بدبو وغیرہ نکل جائے گا. اور اس باتھ روم کا بھی سیم پروسیجر ہے کہ اس کا بھی یہاں پہ ایگزاسٹ چھوڑ دیں گے، اور اس کا جو اسمیل آئے گا تو وہ بھی ایگزاسٹ کے تھرو یہاں آئے گا، کمرے میں ڈسٹربینس نہیں ہوگی. اچھا، یہ جو ہے ہمارے پاس ماسٹر بیڈ ہے. اس کی سائز جو ہے 14 فٹ 9 انچ یہاں سے یہاں تک ہے، اور یہاں سے یہاں تک 12 فٹ کی ہے. اور اس کا جو ہم نے ونڈو دی ہے یہ یہاں پہ دی ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے یہ بھی حال میں یہاں پہ ہم نے دی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کا پلان. ابھی چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے فرسٹ فلور.
جب فرسٹ فلور میں ہم آ جائیں گے اسٹیئر پہ اوپر آ کے یہاں پہ ہم نکلیں گے. یہ ہم نے ٹیرس دیا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 11 فٹ 9 انچ یہاں سے یہاں تک ہے, اور یہاں سے یہاں تک وہی سیم 15 فٹ کی ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ ایک چینجز کی ہے. یہاں پہ یہ شیڈ دی ہے کہ 2 فٹ یہاں سے بھی آ سکتا ہے بندہ. اس کمرے سے کوئی انٹری نہیں دی ہے, بس صرف یہ ونڈو چھوٹی دی ہے, لیکن اس کو پھر فیوچر میں آپ بڑا بھی کر سکتے ہو, یا 2 فٹ ہے تو آپ اب بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا کر لیں. یہاں پہ ہم نے وہ دینی ہے الماری, جو کہ کپڑے وغیرہ اس میں رکھے ہوتے ہیں. یہ باتھ روم 5x5 کی ہے. اس کی ایگزاسٹ ایلیویشن جو ہے ایگزاسٹ یہاں پہ نکلے گی, اور یہ جو ونڈو ہے یہ ہمارے پاس باہر نکلے گی. تقریباً آپ کر سکتے ہو, یہ ہمارے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے. آپ اس کو یہاں تک لے کے 5 فٹ بھی کر سکتے ہو, 4 فٹ بھی کر سکتے ہو. تو اس کی جو سائز ہے کمرے کی یہ 13x12 کی ہے, سیم میرے خیال سے نیچے والی کی طرح سیم ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بیڈ روم جو ہے ہمارے پاس 13x13 کا ہے, اور یہ بیڈ روم جو ہے 13x12 کا, یہ بھی سیم ہے. 5x5 اوپن 5x5 یہ بھی سیم ہے. یہ ماسٹر بیڈ ہم نے یہاں پہ سیم رکھا ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی چینج اور بھی کی ہے, جو کہ نیچے کچن تھا وہ ہم نے ختم کر کے یہاں پہ پورا ٹی وی لانچ کر دیا ہے 14 فٹ 9 انچ. یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ہے 14 فٹ 9 انچ, اور یہاں سے یہاں تک 13 فٹ ہے. 13 فٹ ہے میرے خیال سے, ہاں 13 فٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ٹی وی لانچ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اوپر. جب ہم آئیں گے تو یہاں اسٹیئر سے سیدھے اوپر آئیں گے, تو یہ ہم نے سارا جو ہے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اوپن, جو کہ یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ہے 28 فٹ 9 انچ. یہاں پہ مسٹیک ہو چکے 19 انچ, ہاں 28 فٹ 9 انچ ہو گیا. اور یہاں سے یہاں تک جو ہے ہمارے پاس یہ 33 فٹ کا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک برندہ دیا ہوا ہے کہ جس کی سائز 14 فٹ 9 انچ یہاں سے یہاں تک ہے, اور یہاں سے جو سائز ہے ہمارے پاس یہ 17 فٹ کی ہے. تو یہ ہمارے پاس ورندہ ہو گیا. اس کے ساتھ ہم نے ایک بیڈ روم بھی دی ہے. بیڈ روم کی جو سائز ہے 13x12 کی, جو سیم نیچے سے اوپر لے کے آئے ہیں. اچھا, آپ سوچتے رہیں گے کہ یہ کمرے سارے سیم لے کے آتے ہیں, لیکن اس میں چینجز کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ اگر وال پہ وال نہیں آیا تو بعد میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سلیب پہ لوڈ آ جاتا ہے. ابھی تو ریسنٹلی جب آپ کر لو گے تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن جب 8 سے 9 سال گزر جائیں گے, فار ایگزامپل اگر یہ وال یہاں سے ہم نے ہٹا کے یہاں پہ کر دیا ہے, تو اس میں پھر مسئلے آ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا جول آ جاتا ہے, یا اس میں چھوٹی چھوٹی کریکس آ جاتے ہیں, لیکن اس کا اندازہ آپ کو نہیں لگ سکتا. اس کو اگر پراپر انجینئر دیکھے گا تو بھی اندازہ لگ جاتا ہے, لیکن یا پراپر کیلکولیشن کر کے ہی آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات اس میں فیلیور آ جاتا ہے, کریک بہت بڑا آ جاتا ہے, پھر بندہ سوچتے ہے کہ یار ہم نے کیا کر دیا ہے. اچھا, اس میں اسٹیل کا سب سے بڑا زیادہ رول ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ٹھیکیدار آپ کو کہہ دے کہ یار یہاں پہ یہ 7x7 کا یا فٹ 7x7 کا تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن فٹ کا یا اس سے زیادہ لگانا چھت میں اس طرح کی اسٹیل یا اس طرح کی اسٹیل, یہ مناسب بات نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل ایک چھت بناؤ گے تو پھر آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جب پہلے چھت بنے گا تو آپ اس میں فٹ کا رکھ دیں, یا کہیں بھی ہو رہا ہو تو آپ اس میں وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہو. جب وہ چھت بن جائے گا اس پہ جب دوسرا چھت بنے گا تو اس میں آپ ریڈی وغیرہ چلاؤ گے, یا اینٹ وغیرہ پھینکو گے یا کچھ بھی کرو گے, تو آپ کو صاف طرح سے وائبریشن بھی محسوس ہوگا. اور دوسری آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یار سلیب میں جب نیچے بیٹھو گی تو بھی آواز آئے گا, یا اوپر بیٹھو گی تو بھی آواز آئے گا. تو یہ اسٹیل کا بہت زیادہ کردار ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسٹیل یا تو کسی انجینئر سے مشورہ کرنا ہے کہ یار کس طرح اسٹیل ڈالے. کوئی بات نہیں ہے, اتنا جب بندہ کر رہا ہے 30 سے 35 لاکھ دے رہا ہے, تو 15 سے 20 ہزار انجینئر کو دیں گے, وہ آپ کو پراپر ڈرائنگ دیں گے. اس طرح ہاؤس پلان بھی دیں گے, ہاؤس پلان کے بعد اسٹرکچر ڈرائنگ بھی دے دیں گے, اسٹرکچر ڈرائنگ کے بعد آپ کو وہ
اسٹرکچر ڈرائنگ میں سب کچھ مینشن ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کالم دینے ہیں، یہاں پہ بیم دینے، یہ اصل میں یہ کام آرکیٹیکٹ کا ہے. پھر وہ جائے گا اسٹرکچر ڈرائنگ والے کے ساتھ، وہ پیسے اس لیے آپ سے زیادہ لیتے ہیں کہ یہ پھر جائے گا دوسرے انجینئر کے ساتھ. تو وہ آرکیٹیکچر سے جائیں گے پھر اسٹرکچر والے کے پاس، وہ خود اپنا ایک اسٹرکچر ڈرائنگ اس پہ تیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ الیکٹریکل کے پاس جاتے ہیں، وہ الیکٹریکل کا ڈرائنگ تیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد سینیٹری کے پاس جاتے. تو اس طرح یہ سلسلہ جاتا ہے. تو پراپر طریقے سے آپ کی ڈرائنگ کو بناتے، جانچ پڑتال کر کے ہی بنا دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں جب بھی آپ کو ڈرائنگ بنانی ہے تو اسی کی طرح اپنے بہت خیال سے سب کچھ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا 30x50 کی ڈرائنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، پھر بھی آپ کو اچھی سی انفارمیشن دیں گے. انشاءاللہ ایک نیا ڈرائنگ لے کے آئیں گے. اگر آپ کو بھی چاہیے آپ کی ڈرائنگ کے مطابق، ہم صرف آپ کو اس طرح 2D پلان دے سکتے ہیں. باقی کالم بیم کو الیکٹریکل سینیٹری کی ڈرائنگ کے لیے پھر آپ کو ہمیں پے کرنا پڑے گا. تو یہ ڈرائنگ ہم آپ کو فری دے سکتے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے پہ.